خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں نیل واشنگٹن آپ سے مخاطب ہوں۔ تو آج میں آپ سے بات کروں گا ایک بینگ ٹو پاکستانی، ایک پاکستانی قوم کا باسی ہوتے ہوئے، ایک شہری ہوتے ہوئے اور محب الوطن ہوتے ہوئے جو ہے میں آپ تمام پاکستانی قوم سے مخاطب ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے ملک کے حالات کیسے ہیں، اور پولیٹکس کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے کہ ملکی حالات کافی کشیدہ ہیں اور کافی جو ہے تناؤ پایا جاتا ہے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو سیاست ہوتی ہے وہ ہماری قوم، کوئی بھی قوم ہے، اس کی زندگیوں پر بڑی اثر انداز ہوتی ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو۔ ہاں، یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہنا ہے جو کہ سچ میں پاکستان سے مخلص ہیں اور پاکستان سے محبت رکھتی ہیں اور اس کی بحیثیت قوم جو ہے وہ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تو ایک بینگ ٹو پاکستانی جو ہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ سب جانتے بھی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے غیر ملکی مداخلت کے متعلق جو ہے پاکستانی میڈیا پر پتہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا پر جو ہے بات گشت ہو رہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس کی ایک منصوبے کے تحت جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے عمران خان پرائم منسٹر کو اتارا گیا ہے۔ تو یہاں پر میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایسا ہی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جتنا آپ جانتے ہیں، جیسا آپ جانتے ہیں، میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں۔ اب یہاں پر میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سچ کو جانیں کہ سچ کیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ میں آپ کو سچ نہیں بتا سکتا، جتنا آپ جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، یا جو آپ سنتے ہیں میں بھی وہی سن رہا ہوں۔ تو جو آپ کیا محسوس کرتے ہیں، آپ کو کیا سچ لگتا ہے، حق کی بات کیا ہے، کیا سچائی پر کھڑا ہونا چاہیے، کس طرح کھڑا ہونا چاہیے، یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ اور بینگ ٹو پاکستانی اور بینگ ٹو کرسچن، میں یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو خداوند یہوہ پاک خدا جو تھے، انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو غلامی میں رہنے نہیں دیا، اور نہ خدا غلام پرست قوم کو پسند کرتا ہے کہ خدا جو ہے وہ کوئی بھی قوم جو ہے وہ کسی دوسری قوم کے اوپر اپنی سوچ کو مسلط کرے۔ تو خدا یہ نہیں چاہتا۔ خدا آزادی کو پسند کرتا ہے اور آزاد لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے ہم بائبل میں سے ایک واقعہ پڑھتے ہیں کہ جب خدا اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال کر آزادی کے گھر کے اندر لے کر جانا چاہ رہا تھا اور لے کر گیا، تو بیابان کے 40 سال کے سفر کے دوران عمالیکی جو تھے ان کی آزادی کے گھر کے پہنچنے میں جو ہے ایک رکاوٹ ثابت ہوئے۔ تو موسیٰ نے وہاں پر ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور خدا نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو فتح بخشی، اور وہ آزادی کے گھر میں گئے یشوع کی رہنمائی میں۔ معذرت چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر مقصد یہ ہے بتانے کا کہ خدا غلامی کو پسند نہیں کرتا، اور غلامی کے لیے اعلیٰ کار بننے والے لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ بنی اسرائیل پر مصر کی غلامی کے دوران کئی اعلیٰ کار آئے جنہوں نے غلام پرست سوچ کو ان پر مسلط کیا اور انہیں غلام بنایا، لیکن خدا نے فتح بخشی۔ آج بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ موسیٰ کون ہے، یشوع کون ہے، فرعون کون ہے۔ ہم غلامی میں ہیں یا آزادی میں ہیں، یا ہمیں غلامی سے آزاد ہونا پڑے گا اور آزادی کی جانب بڑھنا پڑے گا۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، کیونکہ جیسا میں نے کہا مجھے نہیں معلوم سچ کیا ہے، لیکن جو آپ نے سنا میں نے بھی سنا، جو آپ سوچ رہے ہیں میں بھی وہی سوچتا ہوں۔
ہماری سوچ فرق ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر کچھ کا کہنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ کو کرنا یہ چاہیے، اگر آپ خادم ہیں، پاسٹر ہیں، مبشر ہیں، ایلڈر ہیں، ڈیکن ہیں، تو موسیٰ کی طرح دعا کریں۔ آپ کبھی بھی اس سچویشن سے الگ نہیں رہ سکتے، بینگ ٹو پاکستانی ہوتے ہوئے بھی اور خادم ہوتے ہوئے بھی۔ موسیٰ بھی الگ نہیں رہا، اس نے دعا کی، کردار ادا کیا۔ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ دعا کر رہا تھا، لیکن نیچے لوگ امالیکیوں سے جنگ کر رہے تھے، اور وہاں پر کیا ہوا، خدا نے منع نہیں کیا، یعنی دعا کرنا بھی ضروری ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، میرا گلا کافی خراب ہے۔ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ فزیکلی فائٹ کرنا بھی ضروری ہے، نکلنا ضروری ہے۔ تو میں یہی درخواست کرتا ہوں بینگ ٹو پاکستانی کہ آپ اس تمام سچویشن میں جس طرح بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، گھر سے باہر نکل کر، سوشل میڈیا پر، یا گھروں میں دعا کے ذریعہ سے، چرچز میں دعا کے ذریعہ سے ضرور پاکستان کو یاد رکھیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔